کہ جس کا بھی ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر وہ قائم رہا، اس کے تقاضے کو پورا کیا، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں، قرآن میں جب جنت کی نعمتوں کو انسان پڑھتا ہے تو جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی معاذ اللہ ایک کمزور ایمان والے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بہت مبالغہ تو نہیں ہے، مبالغہ آرائی سے تو معاذ اللہ کام نہیں لیا جا رہا، لیکن ایسا نہیں۔ مجھے حیرت ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھ کر سن کر غالب جیسا آدمی پریشان ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی دل کو بہلانے والی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بلکہ جو جنت کا انکار کرے وہ کافر، جنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کی متعدد آیتوں کے اندر جنت کا ذکر ہے۔ تب جنت کیا ہے جو اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جنت ایک مکان ہے، جنت ایک مکان ہے جس کے اندر محلات ہیں، کمرے ہیں، نہریں ہیں، وہاں گھاس ہے، زمین ہے، اسی طریقے سے وہاں حوریں ہیں، جنت کی عورتیں ہیں۔ اب جو وہاں پر جو جنت کی کائنات ہے، سمجھ لو جو کائنات جنت ہے وہ ہماری دنیا پر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے اس جنت کے سامنے۔ اب اس کو سنے جنت کیسی ہے۔ جنت کے سامنے یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ ایک ادنا جنتی، ادنا جنتی یعنی جس کو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، بالکل نیچے درجے کا جو جنتی ہوگا ادنا جنتی، تو وہ ادنا جنتی اپنا چابک جہاں رکھے گا، جہاں اس کا چابک پڑا رہے گا جنت میں، ادنا جنتی کا، وہ ہماری اس پوری دنیا سے بڑی جگہ ہے۔ ادنا جنتی کی بات ہے۔ میں پڑھ کر کے سوچتا رہا اللہ تیری عطا پہ قربان، کیا لوگ دنیا بے ہدا اور بے وفا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک ادنا جنتی جہاں چابک ڈالے گا وہ اس دنیا سے بہت بڑی جگہ ہے، پوری دنیا سے۔ آدمی یہاں 50x50 کے پلاٹ کے لیے جو وہ کسی کا قتل کرتا ہے، خون کرتا ہے، ایک ایک پلاٹ کو 2-2 4-4 مرتبہ بیچ کر حرام کھاتا ہے، حرام آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ جنت کیا چیز ہے۔ تو جنت کیا ہے سنیے اور سر دھنیے اور اس کی طلب کی کوشش کیجئے، اس کی طرف بڑھیے کہ جنت کے لیے فرمایا وہاں جو عورتیں دی جائے گی، اس لیے کہ جو جنت کی عورت ہوگی تو یعنی اپنی بیویاں، جب وہ جنت میں چلی جائے گی تو وہ جنتی عورت ہوگی، تو یہاں پر اس کا رنگ چاہے جیسا ہو، سانولے رنگ کی ہو، کیسے رنگ کی ہو، گیہواں رنگ کی ہو، لیکن جب یہ ایمان کی برکت سے، اللہ کے کرم سے جب یہ جنت میں جائے گی، اور اگر وہ جنتی عورت جنت سے صرف دنیا میں جھانک لے تو فرمایا گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی عورت صرف جنت سے جھانک لے گی تو اس کے جھانکنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے بھر جائے گی، اور صرف اس کے جھانکنے کی وجہ سے چاند و سورج کی روشنی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے سورج نکلنے سے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جنتی عورت کا جھانکنا یہ ہے، صرف وہ جھانک لے
یعنی ہماری عورتوں کو اتنا حسن دے دیا جائے گا جنت کے اندر. یہ جو دنیا کی ہماری عورتیں ہیں یہ جنت میں جائے گی تو اللہ ان کو اتنا حسن دے دے گا کہ اگر وہ جنت سے جھانکیں تو زمین اور آسمان سب روشن ہو جائے اور مشکبار ہو جائے اور چاند اور ستاروں کی, چاند اور سورج کی روشنی جو ہے اس کے جھانکنے کے سامنے مان پڑ جائے. اور جنتی عورتیں جو دوپٹہ اوڑھے گی جنت کے اندر, اس کا دوپٹہ, ایک دوپٹہ یہ دنیا اور اس کے ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی جنتی عورت کا دوپٹہ. انسان کہتا ہے یہ قیمتی, یہ قیمتی, مرسیڈیز کاروں پر ایمان بیچ رہا ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ درہم و دینار پر ایمان بیچ رہا ہے, سکوں پر, ڈالر اور پاؤنڈ پر ایمان بیچ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جنتی عورت کو جو دوپٹہ ایک اڑھایا جائے گا یہ پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ وہ قیمتی ہوگا. اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا عورتوں کا ذکر. اب جنت میں اپنی عورتوں کے علاوہ یعنی کہ ہر شوہر کو اس کی اپنی بیوی ملے. اگر شوہر بھی جنتی ہے اور بیوی بھی جنتی ہے, دونوں ملیں گے, اللہ ان کو ملائے گا. اور اللہ نہ کرے, صدبار نہ کرے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جہنمی ہے, یعنی عورت جنت میں چلی گئی, شوہر جہنمی ہے, تو پھر اس کا نکاح جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو. اسی طرح اگر بیوی جہنم میں چلی گئی معاذ اللہ اور شوہر جنتی ہے, یعنی اس نے اب کبھی نہیں آنا, یہ پوزیشن اگر اس کی ہے, تو پھر اس کا نکاح جو ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ ہوگا, جنت میں نکاح ہوگا. اور ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ایک بیوی کے دو شوہر ہوں, ممکن ہے کہ بھئی ایک کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے کے ساتھ نکاح کیا, تب وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ میں بھی کچھ پریشان ہوا. میری عادت ہے کہ کوئی سوال کرتا ہے تو اپنی طرف سے کوئی ٹھوک پیٹ کرنے کی بجائے اپنے اساتذہ سے پوچھ لے. تو میں تھوڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہاں دو شوہر تو اس کے, ایک کے بعد ایک, اب وہ رہے گی کس کے ساتھ؟ تو بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ ہمارے استاد نے. انہوں نے فرمایا اگر ایک کا انتقال ہوا اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیا اس نے, اب اس نے جنت میں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ کہا دونوں شوہروں میں وہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتی تھی اسی کے ساتھ رہے جنت کے اندر. یعنی بلکہ یہ بھی ہے وہ شوہر تو کیا بلکہ جنت میں ہر شخص اس کے ساتھ رہے گا جو جس سے محبت کرتا, جو جس سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا. تو جنت میں عورتیں تو ملی جائے گی. اسی جیسے مثال کے طور پہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, فرعون تو جہنم کا کنڈا ہے, تب آسیہ جو ہے ان کا نکاح جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح حضرت مریم, ان کا کوئی شوہر نہیں تھا, ان کا نکاح بھی جنت میں رسول اللہ کے ساتھ. یعنی حضرت مریم بھی حضور کی بیوی بنے گی, حضرت آسیہ بھی حضور کی بیوی بنے گی, اور جو حضور کی ازواج پاک ہے وہ تو ہی ہیں. تو جنت میں بیویاں ملے گی. پھر اس کے بعد حوریں بھی ملے گی. یہ حوریں ایک مخلوق ہے جو جنت کی حور ہیں. اچھا یہ حوریں صرف جنت میں ہیں اور قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ ہے. یقین جانے اس کو سورہ زمر میں پڑھیے, سورۃ النبا میں پڑھیے, آپ خود پڑھیے. میں سمجھتا ہوں عربی میں قرآن نے حوروں کا جو حسن بیان کیا ہے اردو زبان میں ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے. اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا, آپ اس کو دیکھیں, خود پڑھیں, کنز الایمان شریف اس کو دیکھیں. اور تو حوریں صرف جنت میں ہیں, اور جو حوریں ہیں اتنی خوبصورت ہے وہ حوریں کہ اگر وہ صرف اپنی ہتھیلی جنت کے باہر کر دے دنیا میں, صرف جنت کے باہر, تو اس کی ہتھیلی باہر ہو تو پوری دنیا کے اندر فتنہ بپا ہو جائے, ہاہاکار مچ جائے, اور لوگوں کا حال یہ ہو کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کی تاب نہ لا کر کے لوگ جو ہے وہ پاگل ہو جائے.
برداشت نہ کر سکے ان کی ہتھیلی کو. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان عورتوں کی ہتھیلی، ان کے دوپٹے اتنے خوبصورت ہیں، ان کے ناخن، ان کے کنگن اتنے خوبصورت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آفتاب کے سامنے ان کو رکھ دیا جائے تو ان کے سامنے آفتاب ایسے لگے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ لگتا ہے. یعنی اتنے روشن ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جنت ہے کتنی بڑی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. جنت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک روایت پڑھی جاتی ہے، توجہ کرنا، کتنی بڑی ہے جنت، کتنی بڑی ہو سکتی ہے. سوچئے سوچئے اور سوچتے رہ جائیں. کتنی بڑی ہے، ابھی آپ کو پتا چلے گا جنت کتنی بڑی. حضرت جبریل علیہ السلام، ان کی رفتار، توجہ کریں، ان کی رفتار کتنی ہے؟ پلک کے جھپکتے مکے سے حضور کے ساتھ نکلتے ہیں اور سدرہ تک پہنچتے ہیں. اور وہ سارا پروسیجر جو معراج شریف کے آپ سب سن چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رفتار. نمبر 2، جبریل علیہ السلام کی رفتار. پہلے آپ اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ عنوان سننے سے زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایمان مضبوط کیجیے اپنا. زمین اور آسمان، اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ ہے 500 سال کا فاصلہ. ٹھیک. پھر پہلا آسمان اتنا موٹا ہے جتنا 500 سال کا فاصلہ. پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. پھر دوسرا آسمان اتنا ہی موٹا ہے جتنا 500 سال کا فاصلہ. پھر دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان 500. یہ اس طرح 7 آسمان. ٹھیک. پھر 7 آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا. ٹھیک. اب جبریل علیہ السلام سدرہ سے، یعنی ایک اندازہ کر لیں آپ کہ 4000 سال کا فاصلہ، 4000 سال کا فاصلہ جبریل کتنے ٹائم میں طے کرتے اس کو سنیں آپ. حضرت جبریل کہتے ہیں میری رفتار یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی. چھری رکھ کر چلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چھری رکھ کر چلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ادھر چھری رکھی اور چھری چلی، چلنا چاہتی تھی. اللہ نے حکم دیا سدرہ سے نکلو، جنت جاؤ اور جنتی جانور لے کر وہاں پہنچو مینا میں، اور اسماعیل کو ہٹا کر کے اس کی جگہ یہ رکھ دو. تو اب یہ میں تو کہتا ہوں بولنے میں جتنا ٹائم لگ گیا، سدرہ سے نکلو، جنت جاؤ، جنتی جانور لو، مینا پہنچو اور اسماعیل کی جگہ رکھ کر کے اسماعیل کو ہٹا دو، جتنا ٹائم مجھے بولنے میں لگا واللہ جبریل کو کرنے میں اتنا ٹائم نہیں. یہ رفتار ہے حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کنویں میں ڈال دیا. کنویں کے منڈیر سے کنویں کی تہ کتنی ہوتی ہے؟ کنویں کی منڈیر سمجھتے ہیں نا، اس سے اس کی تہ کتنی ہوتی. کنویں کی منڈیر سے اندر ڈالا. اللہ نے اس وقت جبریل سے کہا اس سے پہلے کہ یوسف تہ میں پہنچے آپ کنویں میں پہنچ کر اس کو اپنے پروں پہ اٹھا لو. حضرت یوسف منڈیر سے کنویں کی تہ تک نہیں آئے تھے، جبریل سدرہ سے تہ میں آ گئے. سنبھالو، یہ حضرت جبریل کی اب سمجھ گئے آپ جبریل علیہ السلام کی رفتار کتنی ہے. اب سنیے، جبریل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ پاک امت محمدیہ کی شان کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جبریل ایک کام کرو، ایک کام کرو، تم جنت میں اڑو، اڑتے رہو. حضرت جبریل اڑتے رہے اور روایت میں آتا ہے کہ 70 سال تک اڑتے رہے. جو پلک میں جھپکتے 4000 سال کا فاصلہ طے کر لے، جب وہ 70,000 سال اڑا ہوگا تو کتنا اڑا ہوگا؟ کتنا اڑا ہوگا؟
اور جبریل امین اڑتے 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 جب تھک گئے تو تھک کر کے بیٹھ گئے جنت میں. اور جب بیٹھ گئے تو اللہ سے پوچھا اللہ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا 70 سال میں جبریل کی پرواز. اللہ نے فرمایا جبریل جتنا فاصلہ تم نے 70 سال میں اڑ اڑ کے طے کیا ہے امت محمدیہ کا کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ جب سب سو جائیں اور وہ اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھے تو میں اس کو اتنا حصہ جنت کا عطا کروں. 2 رکعت پر اتنا عطا کروں. آپ غور کریں پھر پوری زندگی کی نمازیں اور پھر وہ فرائض پھر رمضان شریف کے روزے پھر عمرے پھر حج پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پھر صدقہ پھر زکوٰۃ پھر تقریریں کرنا پھر تقریریں سننا پھر نعتیں پڑھنا پھر نعتیں سننا پھر درود پڑھنا درود سننا آقا پر سلام پڑھنا سلام سننا. آپ غور کریں جب 2 رکعت تہجد کا صلہ یہ ہے تو سارے اعمال کا صلہ کیا ہے. یہ جنت ہے اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اب آپ بیان اندازہ کریں کہ جب 2 رکعت پر جنت اتنی ملے گی اور ایک آدمی کو اتنی ملے گی تو پھر اوروں کو کتنی یعنی عام آدمی کی جنت یہ ہے تو پھر اولیاء کو کتنی جنت ملے گی اور کیسے ملے گی. پھر صحابہ کو جنت کسے ملے گی اور کس شان کی ہوگی. پھر انبیاء کو جنت کیسے ملے گی کس شان کی ہوگی. اور پھر سید الانبیاء جس درجے میں ہوں گے پھر ان کی جنت کیسی ہوگی اور وہ کس شان کی ہوگی. یہ ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے اندازہ نہیں کر سکتے. عقلیں پھیل ہے حساب پھیل ہے ریاضی پھیل جنت میں. بلکہ جنت میں جو ایک ایک درخت ہے ایک ایک درخت جنت کا اتنا سایہ دار اور گھنا ہے کہ اس میں 100 سال تک کے کوئی گھوڑا دوڑاتا رہے 100 سال ختم ہو جائے اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا. ایسے بڑے بڑے جنت کے اندر درخت ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے دروازے ایک دروازے کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے دروازے کے کنارے تک 70,000 سال تک کے جتنا دوڑے گا ایسے بڑے بڑے دروازے ہیں. لیکن جب مومن لوگ ایمان والے جنت میں جائیں گے تو وہ دروازے جو ہیں ایک دم ایسے ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل چمٹ کر چل رہے ہوں گے. ایک کے مونڈے سے دوسرے کا مونڈا لگے گا. یعنی اتنی کثرت سے لوگ جنت میں جائیں گے. ان کے مونڈے چھل رہے ہوں گے بلکہ چلتے وقت اندر جاتے وقت. یہ ہے. پھر تو حدیث پاک میں وہ عرض کر رہا تھا کہ حوریں کیسی حوروں کا ذکر کر رہا تھا بیچ میں یہ تذکرہ آ گیا. بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب دروازوں سے جائیں گے جنت میں جنتی تو جنتی دروازے چرچرانے لگیں گے لوگوں کے وزن کی وجہ سے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے چرچرانے لگیں گے. اور اس میں ہر قسم کے جواہرات کے محل ہیں اور ان محلوں کی شان یہ ہے کہ ان کا حسن باہر سے بھی نظر آتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی عمارت دیکھیں جیسے ہماری یہ مسجد دیکھیں کتنی خوبصورت بنی اپنا مرکز لیکن باہر کھڑے رہے تو اندر نظر نہیں آئے گا اور اندر کھڑے رہے تو باہر کا حصہ نظر نہیں آئے گا. لیکن جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ ایسا صاف و شفاف ہے کہ باہر کھڑے رہے تو اندر کا پورا حصہ نظر آئے اور باہر اندر کھڑے رہے تو باہر کی پوری عمارت نظر آئے اندر سے ہی نظر آئے. جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں گنبد نہیں دکھتا اوپر کا حصہ نہیں دکھتا لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اندر ہے تو اوپر کا پورا حصہ نظر آئے گا اور باہر ہے تو اندر کا پورا حصہ نظر آئے گا. اور جنت بنے گی کیسے؟ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی. دنیا کا سونا چاندی نہیں جنت ہی کا سونا چاندی سونے اور چاندی کی اس کی دیواریں یعنی اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں جنتی اینٹوں سے. اور جو اس میں گارا ہے ایسے ہم لوگ اینٹیں رکھتے ہیں تو جوڑنے کے لیے گارا رکھتے ہیں نا سیمنٹ کا مٹی کا. پہلے لوگ جو ہے وہ اس کو چونے کا اور گڑ کا الگ الگ چیزوں کا گارا رکھتے تھے. جنت میں اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا ہے وہ مشک کا گارا ہے. مشک کا ایک اینٹ سونے کی ہے ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس کی زمین جو ہے وہ زعفران کی ہے. زعفران
ابھی آج کل زعفران کتنا مہنگا ملتا ہے، بلکہ زعفران نہیں ملتا، زعفران کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، وہ اپنے یہاں جو کلی کا جھاڑ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کلی کا جھاڑ سمجھتے ہیں نا، وہ لال پھول والا، تو لال پھول کے اندر نہیں وہ جو وہ اگے رہتے ہیں، اس کو سکھا کے اس کے اندر گھسا کر کے لوگ زعفران کے نام پہ بیچ دیتے ہیں۔ زعفران بہت کم ملتا ہے، جو وہ میں نے کشمیر سے جو وہ زعفران منگایا اور پھر مالیگاؤں سے کسی دکان کا رکھا، تو مجھے ایسا لگا کہ اب تک تو اپنے دھوکے ہی کھا رہے تھے۔ اس کی جو وہ ڈھکن کھولا تو خوشبو پورے کمرے میں مہکنے لگی، کشمیری زعفران۔ تو زعفران دنیا کا زعفران ایسا ہے تو جنت کا زعفران کیسا ہے؟ اور وہ زمین ہے، زعفرانی زمین، زعفران کی گھاس اس میں اگی ہوئی ہے اور زعفران کی زمین ہے۔ اس کی جو کنکریاں ہیں، کنکریاں پتھر کنکر نہیں ہیں، بلکہ کنکریاں جو بچھی ہوئی ہے تو وہ موتی اور یاقوت کی کنکریاں ہیں۔ میرے اللہ نے کیا انتظام کیا ایمان والوں کے لیے، لوگ پاگل ہیں، دنیا 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 کے کتے بن کر کے پھر رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا مردار ہے اور دنیا دار کتوں کی طرح ہے، جنت کی طرف بڑھو، جنت جنت ہے، ہمیشہ کی جگہ ہے، دار عقبہ ہے، دار آخرت ہے، اور بہت مشکل نہیں ہے، حاصل کرنا آسان ہے۔ تو جنت کی جو کنکریاں ہیں وہ موتی اور یاقوت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جنت عدن جو ہے، اب جنت کے مختلف نام ہیں، جنت نعیم، جنت عدن، جنت الفردوس، یہ جو الگ الگ جنتیں ارم، یہ سب جنتوں کے نام ہے۔ تو اس میں سے ایک ہے جنت عدن۔ تو جنت عدن کا حال یہ ہے کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت سرخ کی ہے، ایک اینٹ زبرجد سبز کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کنکریاں اور مٹی امبر کی۔ امبر سمجھتے ہیں؟ دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہیں دیکھا لوگوں، بڑے بڑی فیکٹریوں والوں نے، کروڑ پتیوں نے، اربوں پتیوں نے امبر نہیں دیکھا ہوگا، اصلی امبر تھوڑا سا کسی میں ملاتے ہیں، اتنا مہنگا مہنگا بیچتے ہیں امبر۔ میرے امام امبر کا ذکر کرتے کہتے ہیں امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھ بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو اس کی مٹی امبر کی ہے، اور جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا، یعنی جنت میں موتیوں کا خیمہ، موتیوں نہیں بلکہ موتی کا خیمہ، جنت میں موتی کا خیمہ ہے۔ اور جو ایک موتی کا، اس میں کوئی پیلر نہیں، کوئی وہ نہیں، یہ نہیں، کچھ نہیں، صرف موتی کا خیمہ ہے۔ اور اس خیمے کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کی بلندی، اونچائی اس کی، ایک خیمے کی 60 میل ہے، 60 میل۔ جب میں نے 60 میل کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ 90 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے 60 میل، بلکہ تقریباً 100 کلومیٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اتنی اونچائی ہے اس کی، اتنا اس کا چھت ہے، موتی کا ایک ایک خیمہ، سبحان اللہ، موتی کا۔ اور پھر اس کے بعد جنت میں 4 دریا ہیں۔ نمبر 1 دودھ کا دریا، پانی کا دریا، شہد کا دریا، اور طہور مشروب کا دریا۔ ہندوستان میں شراب طہور کی تھوڑی سی وضاحت کے طور پہ میں نے اس کو طہور مشروب کہہ دیا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کچھ اس میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ 4 دریا ہیں، دودھ کا، پانی کا، شہد کا اور مشروب طہور کا، یہ 4 دریا ہیں۔
اور ان کا ایک کنارہ موتی کا ہے، دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ لیکن جب ہمارے یہاں نہریں بنانی پڑتی ہے تو گڈھا کھودنا پڑتا ہے، گڈھے میں نہریں بہتی ہے، مگر جنت کے اندر جو نہر ہے اس میں کوئی گڈھا نہیں ہے، بلکہ وہ سطح زمین پر بہتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی گڈھا اڈھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں الگ الگ قسم کے کھانے ملیں گے، یہ بھی خاص بات، جنتیوں کو جنت میں الگ الگ قسم کے کھانے ملیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک پلیٹ آئی، پلیٹ کے اندر کھانا ہے، اب سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے، سمجھ لیں ایک پلیٹ ہے، اس میں پلاؤ ہے یا بریانی ہے یا زردہ ہے، کچھ بھی ہے، اب ہم کھائیں گے، ایک لقمہ اٹھایا آپ نے، تو جیسا پہلا لقمہ لگا تو دوسرا بھی ویسی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کے چند دانے چیک کر لو تو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے، صحیح، یعنی ٹیسٹ جیسا ہے پوری دیکھ کا ویسے ہی رہے گا۔ سب سمجھ میں آتی ہے یہ نہیں بات؟ ایک دیکھ کا ایک ہانڈی میں جو ٹیسٹ بنا ہوا ہے ویسے ہی رہے گا۔ جنت کی خصوصیت یہ ہے ایک پلیٹ سے آپ کھانا کھائیں گے تو جتنے لقمے لیں گے کھانا وہی رہے گا، ہر لقمے کی لذت الگ ہوگی، پھل وہی رہے گا، ہر مرتبہ اس کی لذت، یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک سمجھانے کے لیے یہ سب سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے صرف کہنے کی بات ہے، جب وہاں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا۔ بیوقوف تھے دنیا کے اندر اٹک کر کے، خام کا جنت کو بھولے بیٹھے تھے، جنت اتنی اچھی، بلکہ جنت میں جانے سے پہلے قبر ہی کے اندر آدمی سوچے گا پاگل تھا، زبردستی دنیا سے دل لگایا تھا، جب قبر اتنی اچھی ہے تو جنت کتنی اچھی ہوگی۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی بیلانے پھسلانے کو مولوی لوگ کریں، مولوی پاگل ہوا ہے، بیلانے پھسلانے کے بعد اس کو نہیں مرنا ہے، کیوں وہ بیلائے گا پھسلائے گا؟ اچھا ایک چیز ہے، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے چلے لاکھ بیلائے پھسلائے، مگر وہ دلچسپی کیوں رکھے گا؟ بھئی جو چیز کے اندر فراڈ ہوتا ہے آدمی کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ کرتا بیچنے کے لیے نکلوں اور کرتے کے اندر عیب ہو تو میں کرتے میں دلچسپی نہیں لوں گا، اگرچہ میں نے لاکھ بیچنے کے لیے تعریف کر دی لیکن میں دلچسپی نہیں لوں گا۔ کوئی بھی پروڈکٹ آدمی بیچے تو آدمی اس کی تعریف کرے گا بیچنے کے لیکن خود وہ استعمال نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، اگر اس میں فراڈ ہو تو پھر اس میں مرنے والا کیوں دلچسپی لے گا؟ اللہ والے مرنے کی تمنا کیوں، مرنے کے لیے تیار کیوں رہتے تھے؟ موت سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں جنت تو جنت ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواب پورہ کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں پر دفن کر کے کسی کو آ گئے، رمضان پورے میں زمین کا ٹکڑا ہے کسی کو دفن کر کے آ گئے، اور 2 گز زمین میں دفن کر کے آ گئے، قصہ تمام ہو گیا۔ نہیں، اگر اس سے اللہ راضی ہے تو وہ اب تمہارے نئے پورے کا عائشہ نگر کا ٹکڑا زمین کا نہ رہا، بلکہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گیا ہے، اور وہ دیکھنے میں 2 گز زمین ہے اتنی چھوٹی سی، اب بازو میں کس کی قبر ادھر ہے، بازو میں اس کی قبر ادھر ہے، لیکن اللہ نے اندر سے اس کو اتنا وسیع و عریض کر دیا ہے کہ تا حد نگاہ جو ہے وہ اس کی قبر وسیع کر دی گئی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا گیا ہے، اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، اور کتنی بڑی ہو گئی وہ قبر تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اس قبر کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے، اتنی بڑی ہے قبر۔ یؤمنون بالغیب، لیکن غیب پر ایمان لانا پڑتا۔ یہ جو اللہ والے قبروں سے نہیں ڈرتے تھے اور قبروں کی وحشت کی بات ان کو بے چین نہیں کرتی تھی، اسی اللہ کو راضی کر لے، وہ جانتے تھے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بلکہ اس بارے میں بے شمار واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، اگر میں اس کو چھیڑوں گا تو ابھی قبر کی بات چھڑ جائے گی، جنت کی بات رہ جائے۔ قبر کی بات آپ بار بار سن چکے، لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں صدیاں 2 صدیاں 5 صدیاں بیت جاتی ہے، قبر کا حال یہ ہے وہاں پر ایک لمحہ یہاں کی کئی صدیاں ہیں، بلکہ عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اگر آپ سنیں تو آپ کو قبروں کی دنیا میں دلچسپی ہو جائے۔
آپ قبروں کی دنیا پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات ہی انسان کو زمین پہ سچا رکھنے کا سہارا بنتی ہے. ورنہ اگر زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر بات نہ کی جائے تو انسان بگڑ جائے. جو لوگ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں نہیں کرتے, نہیں مانتے, دیکھو وہ کیسے فرعون بنے ہوئے ہیں, دیکھو وہ کیسے ڈاکو بنے ہوئے ہیں, کیسے چور بنے ہوئے ہیں, کس طریقے سے فراڈی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ تو سن لے پھر جلدی, ٹائم بھی اب تکمیل کو ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میں کھانے بڑے لذیذ ہیں. تو جو بھی پھل ہوگا, پھل جیسے آم آپ نے لیا تو ہم آم لیتے ہیں, سمجھ لیجئے کہ یہ لنگڑا آم ہے, حافظ ہے, چوسا ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ دسہری ہے, ملیح آبادی ہے, الگ الگ سب نام ہیں آم کے ہمارے. تو بادامی ہے, توتا پری ہے, یہ سب آم, سب کا ٹیسٹ الگ ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے نا. لیکن جب لنگڑا کھائیں گے تو پورا کھائیں گے تو اس کی لذت ایک ہی, سب کا کلر ایک, سب کی لذت. دسہری کھائیں سب کا کلر ایک, سب کی لذت. جنت میں ایسا ہے کہ آم دکھے گا آم کی طرح, دکھے گا آم کی طرح تاکہ ہم پہچان سکیں, کلر لیکن ایسا نہیں ہوگا, اس کا کلر نورانی ہوگا. اس کے بعد سمجھ لو اگر آپ آم کی چسکی لے رہے ہیں تو آپ آم کی جتنی چسکیاں لیں گے ہر چسکی میں لذت الگ ہوگی ایک بار. اور اس کے بعد یوں ہی کھانے میں ہر کھانے کی لذت الگ. کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, دل میں خیال آیا کیا اچھا پرندہ ہے, کاش کہ میں اس کو کھاتا, بس کاش میں اس کو کھاتا, بھون کے آپ کے پاس آ گیا. تمنا کی, ادھر تمنا کی ادھر حاضر. پانی کی پیاس لگی, شہد کی پیاس لگی, یعنی شہد کی حاجت ہوئی, شہد کے لیے جی چاہ, دودھ کے لیے جی چاہ, مشروب طہور کے لیے جی چاہ. تو جتنی آپ کو حاجت ہے اتنی ہی آپ کے سامنے آ جائے, آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اب آپ سوچیں گے اگر بوفے لگا ہو شادی میں, کسی کے ولیمے میں, اور اچھا تو آدمی کیا سوچتا ہے, آج تو دبا کے کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. بہت شریف لوگوں کو بھی ہم نے مالداروں کی شادیوں میں اپنی شرافتوں کی تسبیح توڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بہت سنجیدہ لوگوں کی سنجیدگیوں کا طلسمات ہم نے اپنی آنکھوں سے کافور ہوتے دیکھا. ہوتا ہے, انسان ہے, نفس سب کے ساتھ. تو اب جنت میں اتنی نعمتیں ہوگی, اور یہ ہے ایک بالشت کا پیٹ. کتنا کھائے گا آدمی؟ میرے اللہ کی شان پہ قربان جائیں. جب جنت میں ڈالے گا اللہ تو 100 مردوں کے برابر کھانے کی قوت عطا کرے گا. یعنی 100 مرد جتنا کھا سکتے ہیں ایک آدمی کو اتنا کھانے کی قوت دے گا. اب یہاں زیادہ کھا لو تو ڈکار, زیادہ کھا لو بدہضمی, زیادہ کھا لو تو بہت کچھ. میں نہیں بول سکتا اور آگے, ہمارے حافظ صاحب ہوتے تو شاید وہ کہہ دے, لیکن مجھے خیال ہے محفل کے تقدس کا بہت کچھ, بدعزمی ہو تو بہت کچھ ہوتا, ڈکار آ رہی, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن قربان 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی کھانے کی اور جمع کرنے کی, ٹھیک. مگر اس کے بعد آدمی جتنا کھائے گا ایک خوشگوار ڈکار آئے گی اور پورا کھانا ہضم. نہ پاخانے کے لیے جانا, نہ پیشاب کے لیے جانا, نہیں جانا کہیں. کھاؤ, پسینہ نکلے گا مشک کے ذرا خوشبودار, پورا کھانا ہضم. کھاؤ, ایک خوشگوار ڈکار آئے گی, پورا کھانا ہضم. بدعزمی نہیں ہوگی وہاں, اور ایک سے ایک لذیذ کھانے ہوں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہاں پر خدام دے گا مسلمانوں کو. ایک ایک مسلمانوں کی خدمت کے, ایک ایک مسلمان کی خدمت کے لیے 10-10 ہزار خادم کھڑے ہوں گے خدمت کے لیے. سب خدمت پہ لگے ہوں, خدام, غلما,
خدمت کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ خوبصورت چہرے والے جن کے چہرے جو ہے وہ انڈے کی طرح چمکدار ہوں گے، ایسے چمکیلے چہرے والے خدام کھڑے ہوں گے خدمت پر، اور ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، اور قسم قسم کی جو ہے وہ لذت والی غذائیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا تو ان کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں کی رات کا چاند۔ دوسرا گروہ جنت میں جائے گا تو اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے ستارے، اور ان کے اندر آپس میں کوئی بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا۔ اور جو حوریں ہوگی، حوریں، پھر وہ حوروں کا ذکر رک جائے، ایک ادنا جنتی کو کم سے کم 2 حوریں، کم سے کم 2 حوریں، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ جتنی چاہے گا عطا کرے۔ اور وہ حوریں 70 جوڑے پہنے رہے گی، 70 جوڑے ہوں گے، اور سبحان اللہ 70 جوڑے پہنے گی، لیکن 70 کے 70 جوڑے اس کے جسموں پہ نظر آئیں گے۔ جیسے میں نے 2 کپڑے پہنے، ایک یہ پہنا، ایک اندر پہنا، تو اندر کا کپڑا میرا نظر باہر سے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بہت توجہ کریں تو اس کا گلا جو کہیں سے شارٹ ہے وہ دکھ رہا ہے، آستین کہیں سے صرف اشارے دکھ رہے ہیں، لیکن دکھ نہیں رہا ہے، مگر وہ جنت کا لباس ہوگا حوروں کے بدن پر، 70 لباس، اور ہر لباس نظر آئے گا۔ صرف لباس نہیں نظر آئے گا بلکہ ان کا گوشت بھی نظر آئے گا، ان کی ہڈی بھی نظر آئے گی، اور ہڈی کے اندر جو ان کا گودا ہوگا حوروں کا، وہ گودا بھی نظر آئے گا، اور بہت خوبصورت، کتنی خوبصورت دکھے گی۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ ارشد القادری نے اس کا نقشہ ایسے کھینچا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا بدل رہا ہوں حالات کے تقاضے کے تحت۔ ایک سفید کانچ کی بوتل میں روح افزا کا شربت کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، ایسی خوبصورت اس کی پنڈلیوں سے اس کا گودا نظر آئے، اس کے حسن کا یہ عالم، جوبنوں کا ابھار، بڑی بڑی آنکھیں، شباب ہر وقت رہے گا۔ اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حوروں سے یا جنتی عورتوں سے جب اس کا شوہر جب جمع کرے گا اور اس سے وظیفہ زوجیت ادا کرے گا اور اس کی بکارت کو توڑے گا، یہ تھوڑا مشکل کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو جو سمجھتا ہے وہ سمجھ جائے، جو نہیں سمجھے وہ نہ سمجھے۔ جب جمع کرے گا، وظیفہ زوجیت ادا کرے گا، اس کی بکارت کی مہر کو ختم کرے گا، اور پھر جمع سے فارغ ہو کر کے جب وہ پھر جمع کرنے جائے گا تو اللہ پاک دوبارہ جمع کرنے سے پہلے اس کا کنوار پن اس کو پھر لوٹا دے گا۔ یعنی جب اس کے قریب جائے گا اپنی بیوی کو وہ کنواری پائے گا، اس حور کو وہ کنواری پائے گا، جنت کی عورت کو وہ کنواری پائے گا۔ یہ ہے جنت کا حال، یہ سب اس کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد جنتیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ، ان کے کپڑوں کا حال بھی یہ ہوگا کہ اگر ان کے کپڑے دنیا میں ظاہر کر دیے جائیں، جو جنتیوں کو کپڑے پہنائے جانے والے ہیں، تو ان کے کپڑوں کی برکت سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں، ایسی جنت ہے۔ اور بلکہ جو جنت میں چلا جائے اور جنتی آدمی اگر جنتی آدمی 7 کھارے سمندروں میں تھوک دے تو اس کے تھوک سے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ انسان جنت میں جائے گا تو اس کو یہ کمال نصیب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اب سنیے بہت خوبصورت سی بات آئی، جنت کے اندر نغمگی بھی ہوگی، موسیقی بھی ہوگی، لیکن دنیا کی طرح نہیں، گانا ہوگا دنیا کی طرح نہیں، فحش گانا نہیں ہوگی، اور یہ زلف و رخسار کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہاں اللہ کی تسبیح کا گانا ہوگا، نغمگی ہوگی، شیطانی مزامیر نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کے اندر درخت ہے، وہ درخت سامنے رکھے جائیں گے، جب درخت کی ٹہنیاں درخت کی ٹہنیوں سے ٹکرائے گی تو ایک خوبصورت آواز نکلے گی، اور جب خوبصورت آواز نکلے گی اور حوریں جب گائے گی تو سبحان اللہ۔ اب یہاں میں ایک حدیث اور لیتا ہوں جس کو حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ حوروں کو کہے گا، اے حوروں، میرے جو بندوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانا سننے سے روکا تھا، آج تم ان کو نغمہ سنا۔ نغمہ مطلب وہی گیت، گانا۔ پھر کہتا ہوں یہ گانا دنیاوی گانا نہیں، اس کو ملانا مت، وہ کہ دنیا کی کسی چیز کو جنت پہ قیاس نہ کرنا، اور جنت کی چیز کو دنیا پہ قیاس۔ اللہ فرمائے گا تو وہ حوریں اللہ کی تسبیح اور تحلیل
اللہ کے ذکر اور اذکار پر مشتمل نغمگی کے ساتھ گائے گی، تو جب گائے گی تو سب لوگ مسرور ہو کے جھومیں گے، اور جب جھومیں گے تو اللہ فرمائے گا بندو اتنی عبادتیں کر کے تو تھک کر کے آئے ہو، اب جھوم کر کے کیوں تھکتے ہو؟ ہم تمہیں ایسی کرسیوں پہ بٹھاتے کہ تمہیں جھومنا نہ پڑے بلکہ وہ کرسیاں خود تمہیں جھمائیں، اور سونے کی کرسیاں ہوگی، سونے کی، اور جیسے جیسے حوروں کی آواز بلند ہوگی، جیسے جیسے حوروں کی آواز بلند ہوگی ویسے ویسے وہ کرسیاں جو ہے وہ جھومنا شروع ہوگی، جیسے تیز ہوگی ویسے وہ جھومنا، جیسے مدھیم ہوگی وہ جھومنا کم کر دے گی، اس طریقے سے ہوگا۔ پھر حوریں رک جائے گی، خاموش ہو جائے گی، تو جنتی کہیں گے مولا کیا آواز تھی، کیا نغمہ تھا، اور کیا سر تھا، کیا انداز تھا، یہ بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ پھر کہتا ہوں وہاں کی موسیقی کو یہاں پر قیاس مت کرو، وہاں کے گانے کو یہاں پہ قیاس مت کرو، حوروں کو عورتوں پہ قیاس مت کرو، لیکن حدیث پاک فقی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ کہیں کیا نغمہ تھا، کیا سر تھا، کیا انداز تھا، ایسا گیت ایسا نغمہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ فرمائے گا اے دنیا میں گانے سے بچنے والو، کیا اس سے بہتر نغمہ تمہیں میں نہ سناؤں؟ وہ کہیں گے مولا اس سے بہتر بھی ہے، اس سے بہتر بھی ہے۔ اللہ فرمائے گا داؤد اب تم نغمگی کرو۔ تو حضرت داؤد سبحان اللہ اپنی لہن داؤدی میں جو وہ زبور شریف کی تلاوت کریں گے تو لوگ جھوم جھوم پڑیں گے اور لوگوں کا حال عجیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد چپ ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے مولا اس سے بہتر نغمہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ اللہ فرمائے گا اس سے بہتر سناؤں؟ لوگ کہیں گے مولا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان اب خود ہی بیان فرمائے گا، اللہ پاک اپنی شان خود ہی بیان فرمائے گا۔ تو پھر لوگ جب حالانکہ اللہ پاک آواز سے پاک ہے، لیکن جنت میں جب لوگ اللہ کا کلام سنیں گے وہ سو کہ کلام اتنا خوبصورت ہے تو کلام والا کتنا حسن والا، اس کے حسن کا عالم کیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایک باغ میں جمع کرے، سب کو ایک باغ میں، سب جنتیوں کو ایک باغ میں جمع کرے، اور جمع کر کے ان کے لیے اللہ ممبر بچھائے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اونی جو وہ مشک اور کافور کے، اور اس کے ٹیلے پر اللہ بٹھائے گا، کسی کو کرسیاں دے گا، کسی کو تخت دے گا، کسی کو ٹیلے دے گا، اور اس کے بعد فرمائے گا اللہ اپنے بندوں سے فرمائے گا میرے بندو مجھے بغیر دیکھے دنیا میں تم نے میری عبادت کی، اب لو میرا دیدار کرو۔ پھر اللہ تجلی فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہوگی، تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا دیدار اس شان سے کریں گے جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں، لیکن چاند دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ کیا مزہ آئے گا جب اللہ کا دیدار۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ تیرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، تیرے محبوب جیسا خوبصورت نہیں، کوئی خواب میں دیکھ لے تو زندگی بھر اس کی لذت نہ جائے۔ کیا حسن ہے، ہائے ہائے حسن کیا ہے۔ اس حسن کی ایک جھلک اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کی آگے سرے سرورہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے
سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر ناز و نعمت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کے حسن کا عالم یہ ہے، سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ ان کے حسن کا کیا عالم ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، برے زخم دل کے ملاحت کسی کی۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الدہا کرتے ہیں، ان کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، دو جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کیا میں جا بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، آیات قرآن ابرویت غیر تفسیر قرآن غیر سویت، روئے تو قرآن ماں ایماں توئی ایماں توئی۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر۔ پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہے، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس پہ چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آپ و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے جانے آدم جانے حوا آپ ہیں۔ ان کے حسن کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر۔ جب بننے والے کے حسن کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خدا کے حسن کا، اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اور خدا کا جلوہ جب جنتی جنت میں دیکھیں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا دیدار کریں گے، کیا حسن ہوگا اللہ کا۔ ایک بار میں نے کھلتے ہوئے گلاب کو دیکھا، ایک باغ میں گیا، صبح کے وقت کھلتا ہوا گلاب دیکھا، ایسی نزاکتوں سے کھل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی حسینہ دوپٹے سے دھیرے دھیرے اپنا منہ نکال رہی ہے۔ کبھی کون کو جھیل کے اندر دیکھنے کا تصور کیا تو یوں لگا جیسے نیند سے کسی حسین نے ابھی کروڑوں اداؤں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولا ہے۔ نرگس کے پھول دیکھے تو لگا کسی کی آنکھ کی انوار اور تجلیات کی جلوہ گری ہے۔ سنبل کا پودا دیکھا تو یوں لگا کہ کسی کے بالوں کی ملاحت کا استعارہ یہاں پر آ کر کے گر گیا ہے۔ تتلیوں کا باغپن دیکھا تو اللہ اکبر حیرانگی ہو گئی۔ بھوروں کی گنگناہٹ دیکھی تو خیال آیا
جب بننے والوں کے ناز اور اداؤں اور انداز کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کے جلوہ کا عالم کیا ہو۔ اندازہ کر سکتے ہیں یہ گرتے ہوئے آبشار، یہ شفق کا جمال، یہ افق کی سرخیاں، یہ ستاروں کی انجمن۔ ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے دیکھا ایک مقام پر ایک بت ایسے پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ ایسے کیوں پڑا ہے؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میری عادت ہے، بزرگوں کا غلام ہوں، کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں دیکھ کے کچھ سوچتا ہوں۔ کبھی میں نے کسی کو دیکھ کر نہ سوچا ہو، ایسا نہیں۔ میں نے کوشش کی جانوروں سے بھی سیکھنے کی، میں نے کوشش کی کافروں کو بھی کچھ کرتے دیکھا تو اس پہ غور کیا، میں نے مرغی کو بھی کچھ چلتے پھرتے دیکھا تو غور کیا، چڑیوں کو بھی چلتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ذکر سے زیادہ فکر کی اہمیت۔ صوفیہ کہتے ہیں 70 سال کا ذکر وہاں نہیں پہنچاتا جہاں ایک لمحے کی فکر پہنچے۔ نام نہیں لوں گا، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ بت ایسے پڑا تھا، میں سوچ میں پڑ گیا یہ ایسے کیوں پڑا ہے؟ تو سوچا کہ جب انسان کسی کے لیے ہیبت زدہ پڑا رہتا ہے تو ایسے پڑا رہتا ہے۔ میں نے سوچا تجھے سب پوچھ رہے ہیں تو کس کے لیے ہیبت میں ہے؟ تو میرے دل نے کہا اسی یار کے لیے جس کا جنت میں دیدار ہونا۔ آگ کیوں جل رہی ہے؟ مجوسیوں کی آتش کدے میں کسی کے شوق میں جلا جاتا ہے، اسی کے شوق میں جل۔ تتلیوں کا باغپن کس کے لیے؟ اگر یار کی جلوہ گری پھولوں میں نہ ہوتی تو تتلیاں ان پھولوں کے ارد گرد طواف کیوں کرتی؟ بھورے کس کے گیت گا رہے ہیں؟ کسی کو دیکھ کر کے وہ بھی یار کی شان میں رطب اللسان۔ گرتے ہوئے پانی کے قطرے کس کی توحید کی نغمگی کر رہے ہیں؟ اسی کی جس کا جنت میں دیدار۔ آج وہ دکھتا نہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں، حالانکہ اگر کسی کے دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو آج بھی جلوہ یار آیا ہے، آج بھی جلوہ یار آیا ہے۔ وقت میں قلت ہے لیکن مجھے ایک بہت خوبصورت سی بات یاد آئی، بڑی حسین سی بات۔ جنت اللہ کیسا ہو، اللہ کا حسن، اس کا جمال کیسا۔ نادان انسان تتلیوں کے اور مور کے حسن کو دیکھ کر تو حیران، ذرا سوچ تو صحیح، بننے والی چیزیں ایسی، بنانے والے کے حسن کا عالم۔ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو لا کر کے پالتا ہے، سوچ تو صحیح، اتنی حقیر سی مخلوق کے حسن کا یہ عالم ہے تو اس بنانے والے خالق کے حسن کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کرو۔ تو جب بندہ خدا کا جلوہ دے، اچھا اللہ کسی کو اتنا کسی کو اتنا، سب کو الگ الگ جلوہ دکھائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار، ہر ہفتہ یعنی جتنا وقت گزرتا ہے دنیا میں 7 دن کا، اتنے وقفے سے دیدار ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر صبح شام دیدار ہوگا، حالانکہ جنت میں صبح شام نہیں لیکن صرف سمجھانے کو کہا گیا، کسی کو ہفتے میں ایک بار، کسی کو صبح شام۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت یار کا دیدار۔ جب دیدار کر کے جنتی اپنے گھروں کو یعنی اپنے کمروں کو لوٹیں گے تو ان کا چہرہ چمکے گا، تو ان کی بیویاں کہے گی ان سے کہ تم گئے تھے تو بڑے خوبصورت تھے، آئے تو اور زیادہ خوبصورت ہو کے آئے۔ تو وہ جنتی کہیں گے یار کے حضور میں بیٹھ کر، اللہ کے حضور میں بیٹھ کر، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے حضور میں بیٹھنا نصیب ہوگا جسے جنت کہتے ہیں۔ اور پھر انسان وہاں چاہے گا آج مجھے فلاں سے ملنا ہے تو تک تو اس کو وہاں لے جائے گا، ملا کر لے آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اب یہ فلاں کا ذکر ہے لیکن لوگوں کو اگر برا نہ لگے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ جیسے یہاں رہتے مالیگاؤں میں سوچتے چلو بغداد شریف جا کر آئیں، ہے نا؟ ابھی بغداد شریف جائیں تو پیسے جمع کرنا، ویزا لینا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ جنت میں ایسا نہیں۔ بس غوث پاک کی یاد آئی، غوث پاک سے ملنا ہے، تخت آئے گا لے جائے گا ملا کے لے آئے گا، غریب نواز سے ملنا ہے لے جائے گا ملا کے لے، امام علی مقام سے ملنا ہے لے جائے گا لے۔ مجھے بہت پیاری بات لگی، ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہے، وہ لوگوں کا یعنی بدعتیوں کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو رحمتوں نور کی برسات ان کی قبر پہ فرمائے۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ تم کیوں سلام اور زیارت سے چڑھتے ہو؟ کس سے؟ بولتے سلام پڑھنا بدعت،
اور زیارت کرنا یہی کہتے ہیں. وہ کہتے تھے نادان جنت میں دو ہی چیز ہے، سلام بھی ہوگا زیارت بھی ہوگی. پتا چلا سلام بھی جنتیوں کی صفت ہے اور زیارت بھی جنتیوں کی صفت ہے. اور یہ سلام سے بھی چڑھتے ہیں، اس زیارت سے بھی چڑھتے ہیں. اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ فطرت کیا ہے. بتا رہے ہیں آپ کو نہ سلام کی ضرورت نہ زیارت. زیارت تو یہاں ہے، سلام بھی یہاں. الحمدللہ. تو وہاں زیارت بھی ہوگی اور سلام. سلام علیکم طبتم ہے نا، وہاں سلام قولا من رب رحیم. اللہ تعالیٰ خود سلام فرمائے گا. چلیں بات اب زیادہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کو کیسے دیکھیں گے، کیفیت نہیں ہے، ایمان ہے دیکھیں گے بس. حضور صدر الشریعہ اور علامہ شریف الحق کہتے تھے، انہوں نے لکھا بھی، علامہ شریف الحق نے اس میں لکھا نوزۃ القاری میں، صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں اور بھی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیسے دیکھیں گے. کہ دیکھیں گے اس پر ایمان ہے. کیفیت کیسی ہوگی؟ جب دیکھیں گے جنت میں تب پوچھنا بتا دیں کیسے دیکھیں. ابھی نہیں بتا سکتے، کیفیت نہیں بتا. ایک عقیدہ ہے کہ دیکھیں گے، کیفیت نہیں معلوم، لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اللہ کو بھی دیکھیں گے اور رسول اللہ کو بھی دیکھیں گے. اب سن لو ایک اور خوبصورت بات اور بات ختم. اور آج جنت کا تعارف مکمل. اگر انشاءاللہ اس کے بعد حاضری رہی تو جنت میں کیا ہوگا تو تعارف ہو گیا ہے نا، تعارف ہو گیا. اگر یاد رہا تو جنت میں کیا ہوگا وہ بتائیں گے. لیکن ایک بات سنیں، جو لوگ دنیا میں حضور علیہ السلام کی شان، عظمت اور بزرگی بیان کرتے تھے، اللہ پاک جنت میں فرمائے گا میرے محبوب کو دیکھے بغیر ان کا ذکر کرتا تھا، ان کی شان بیان کرتا تھا. یہ محبوب جلوگر ہے، آج دیکھتا جا اور دیکھ دیکھ کر ان کی شان بیان کر. سبحان اللہ. یہ جنت بہت خوبصورت ہے. جنت بہت سستی ہے. جنت میں کچھ لوگ بے حساب جائیں گے. جنت میں بے حساب جانے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کر سکتے ہو تو کر لینا. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں تہجد پڑھتے ہوں گے اللہ پاک ان کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ بے حساب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. جو دنیا میں طالب علم بن کر رہتے ہوں گے وہ بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. مزید انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.